اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، ہم اپنی روزانہ کی معمولاتی زندگی میں سونے سے پہلے روزانہ ہمیں اپنے آپ سے 5 سوالات کرنے چاہیے۔ روزانہ سونے سے پہلے ہم میں سے ہر ایک کو 5 سوالات کرنے چاہیے اور اس کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ ایسا کرنے کے نتیجے میں انشاءاللہ ہماری زندگی مومنانہ زندگی ہو جائے گی اور مسلمانہ زندگی ہو جائے گی۔ پہلا سوال یہ کہ میں کون ہوں؟ ہر روز سونے سے پہلے آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ میں کون ہوں؟ ہمارا اور آپ کا ایک نام تو وہ ہے جو ہمارے ماں باپ نے رکھا ہے۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ تمہارا نام کیا ہے، میں اپنا نام بتاؤں گا جو میرے ماں باپ نے رکھا ہے۔ اگر آپ سے پوچھے تو آپ اپنا نام بتائیے گا۔ تو خالد نام ہو، فاطمہ ہو، حفصہ ہو، یہ جو نام ہیں یہ ماں باپ کا رکھا ہوا ہے۔ ایک تعارف تو یہ ہے، اور ایک نام وہ ہے جو اللہ نے ہمارا رکھا ہے، اور وہ نام ہے مسلم۔ اللہ نے فرمایا ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، قرآن میں فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اب مسلمان کہتے کسے ہیں یہ ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے۔ یہ پتہ چلے گا اس ذات کے ذریعے جس ذات کے ذریعے ہمیں اسلام ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمان کی تعریف کی ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ جہاں بہت سی تعریف کی گئی ہے اس میں 2 تعریف بہت واضح ہے حدیث میں۔ پہلی تعریف کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کے زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں وہ ہے مسلمان۔ اب ہمیں جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم واقعتاً مسلمان ہیں؟ کیا ہماری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے؟ کیا ہم کسی کو اپنے ہاتھ سے تکلیف دینے سے محفوظ ہیں کہ نہیں؟ اگر ہم نہیں ہیں تو ہم مسلمان نہیں ہیں، چاہے ہمارا نام عبداللہ عبدالرحیم ہو۔ اس لیے کہ مسلمان تو وہی ہوگا جو کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے، نہ اپنے وجود سے پہنچائے، نہ ہاتھ سے پہنچائے، اور نہ پاؤں سے پہنچائے، نہ زبان سے پہنچائے۔ تو کیا مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے غیروں کو تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، تو مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کے زبان سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور جب یہاں پر کوئی بھی انسان ہو گیا تو اس لیے پوری دنیا کے لوگ ہمارے شر سے محفوظ ہونا چاہیے۔ اب ذرا غور کیجئے، اگر ہر مسلمان ایسا مسلمان بن جائے تو پھر معاشرے میں بگاڑ رہے گا، فساد رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ معاشرہ بہت صالح اور پاکیزہ بن جائے گا۔ تو پہلا سوال کیا کرنا ہے ہم کو روزانہ کہ میں کون ہوں؟ تو اس کا جواب کیا ہو گیا کہ میں مسلمان ہوں۔ اب مسلمان کیسا ہوتا ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ دوسرا سوال اپنے آپ سے یہ کرنا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور قرآن پاک میں بھی تفصیل سے وضاحت آئی ہے کہ ہم لوگ عہد الست سے آئے ہیں۔ عہد الست بہت پہلے ہمارا ایک وجود ہو چکا ہے۔ ایک دوسرا وجود تو ہمارا دنیا میں ماں باپ کے ذریعے ہوا، لیکن ایک وجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے بہت پہلے پیدا کیا تھا دنیا کی تمام مخلوق کو، اور پورے ہوش حواس کے ساتھ آنکھیں دی تھی، کان دیے تھے، دماغ دیے تھے، ناک دی تھی، سب کچھ دے رکھا تھا، اور سب اس کو پیدا کرنے کے بعد پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
سب نے کہا تھا، ہم نے بھی کہا تھا، آپ نے بھی کہا تھا، اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب لوگوں نے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ بلا، اے میرے رب، یقیناً آپ میرے رب ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جب ہم عہد الست سے آئے ہیں، بہت پرانے دور سے ہم آ رہے ہیں، تو اس دور کے اندر ہم نے اپنے رب سے ایک وعدہ کیا تھا، معاہدہ کیا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں، اور جب ہم نے آپ کو رب مان لیا تو اپنی زندگی آپ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق گزاریں گے۔ یہ ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے۔ اب اگر ہم اپنے اس معاہدے کو توڑتے ہیں، اللہ کی بات نہ مان کر زندگی گزارتے ہیں، تو یہ ہم اللہ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، معاہدہ کو توڑ رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں دوسرا سوال یہ کرنا ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں۔ تیسرا سوال یہ کرنا ہے کہ ہم کیوں آئے ہیں۔ ڈیلی اپنے آپ سے کیا کرنا ہے کہ ہم کیوں آئے ہیں؟ تو وہ اس لیے آئے ہیں جس کی میں نے قرآن آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا ہے، بندگی کے لیے بھیجا، یہ مقصود ہے۔ بقیہ روٹی کمانا اور روٹی، مکان، بنگلہ وغیرہ، مال کمانا، یہ سب اسباب کے درجے میں، یہ مقصود نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بندگی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو یہ حکم دے سکتا ہے کہ اے میرے بندو، تم کو ہر وقت سجدے ہی میں رہنا ہے۔ میں نے تم کو آنکھ دی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم 24 گھنٹے سجدے میں رہو۔ میں نے تم کو زبان دی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم 24 گھنٹے رکوع میں رہو۔ اور میں نے تم کو فلاں فلاں نعمتوں سے نوازا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں اتنا روزہ رکھنا ہے۔ لیکن اللہ بڑے مہربان ہیں، وہ کہتے ہیں نیت درست کر لو تو دنیا بھی عبادت بن جاتی ہے، دنیا بھی عبادت بن جائے گی ہماری۔ اگر نیت درست کر لی تو جو ہم پیسہ کماتے ہیں بال بچوں کے لیے، کیا اللہ آپ کا حکم ہے کہ بال بچوں کو بھی کما کے دینا ہے، ان کی پرورش کرنا ہے، اس لیے میں اب نکل رہا ہوں صبح سویرے مارکیٹ میں، تو آپ اگر اس نیت سے نکلتے ہیں تو وہ آپ عبادت کرنے جا رہے ہیں۔ آپ صرف مال کمانے نہیں جا رہے ہیں، عبادت کرنے جا رہے ہیں۔ اس کو بھی یاد رکھنا ہے کہ ہم دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں؟ عبادت کرنے کے لیے۔ چوتھا سوال یہ کرنا ہے کہ ہم کہاں بھیجے گئے ہیں؟ تو ہم بھیجے گئے ہیں اس دنیا میں۔ ہم کہاں بھیجے گئے ہیں؟ اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اور اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم دونوں کا نمونہ رکھا ہے۔ جنت میں جانے کے بعد کیا ہوگا؟ انسان کی ساری خواہش پوری ہو جائے گی، اور جہنم میں جانے کے بعد انسان کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہماری کچھ خواہش پوری ہوتی ہے اور کچھ خواہش اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مانگتے ہیں لیکن اللہ کے حکمت کے خلاف ہوتا ہے، اس لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس خواہش کو، آرزو کو پوری نہیں فرماتے۔ بندوں کے حکمت کے خلاف ہوتا ہے، بہت سی چیزیں ہم مانگ لیتے ہیں جو ہمارے نقصان دہ ہے، ہم نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جو ہم کو بھیجا ہے، تو اس دنیا میں ہم کو اس طرح زندگی گزارنا ہے کہ ہم یہاں ہماری کچھ خواہشیں پوری بھی ہوں گی اور ہماری کچھ خواہشیں پوری نہیں بھی ہوں گی۔ تو اگر خواہشیں پوری ہو رہی ہیں تو شکر ادا کرنا ہے، نہیں ہو رہی ہے صبر کرنا ہے۔ اور آخری سوال ہم کو روزانہ یہ کرنا ہے کہ ہمیں جانا کہاں ہے؟ ہمیں جانا کہاں ہے؟ تو آپ کو جاننا ہے کہ ہماری منزل کہاں ہے؟ آخرت۔ ہم سب کو کہاں جانا ہے؟ آخرت جانا ہے۔ جب دنیا سے مریں گے، آنکھ بند ہوگی تو ہماری پہلی منزل قبر ہوگی، برزخ کی ہوگی۔ اس کے بعد پھر جب حشر کا میدان ہوگا، وہاں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب کے لیے جائیں گے۔ تو یہ جو دنیا کی زندگی ملی ہے وہ عمل کے لیے ملی ہے، اس لیے ہم کو یہی تیاری کر لینی ہے تاکہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہاں ہم جائیں اللہ کے سامنے بارگاہ میں پیش ہو تو ہم کو ذرہ برابر کوئی ٹینشن نہ ہو اور ہم جنت میں بھیج دیے جائیں۔ تو یہ اگر روزانہ 5 سوالات انسان اپنے آپ سے کرے کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کیوں آیا ہوں، میں کہاں آیا ہوں، مجھے جانا کہاں ہے، اگر یہ 5 سوالات ڈیلی انسان سونے سے پہلے اندھیرے میں اللہ کے سامنے بالکل حاضر رکھ کر دھیان کو آدمی اگر کرے تو آپ یقین مانیے کہ اس کی زندگیوں سے کمیاں، برائیاں، گناہ ختم ہوتے جائیں گے، اور پھر اس کی زندگیوں میں نیکیاں آئیں گی۔ جب نیکیاں آئیں گی تو اللہ خوش ہوں گے، اللہ خوش ہوں گے تو دنیا میں بھی نوازیں گے اور آخرت میں بھی نوازیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔